اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری تقریر کا موضوع ہے کسی بھی قوم میں فتنہ اٹھتا ہے تو ان کے اپنے ہی لوگوں سے فتنہ اٹھتا ہے، اور وہ فتنہ نکالتے ہیں کسی قوم میں بھی، کسی مذہب میں بھی۔ اگر فتنہ اٹھتا ہے تو پہلے اس قوم کے، اس مذہب کے لوگ ملوث ہوتے ہیں، تو پھر فتنہ اٹھتا ہے اور پھیلتا ہے، کیونکہ جو باہر سے فتنہ کرتا ہے وہ پہلے اس قوم کے لوگوں کے ساتھ ملتا ہے اور ان کو خریدتا ہے، ان کو پناہ دیتا ہے۔ بھائی، اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوا تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ کو ہم یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ تو پھر ان لوگوں کے ساتھ مل کر پھر فتنے کو ہوا دی جاتی ہے، اور ہوا دینے کے بعد پھر اس میں کئی طرح طرح کی باتیں بھی نکلتی ہیں، اور پوری قوم، پوری ریاست، پورا ملک اور جس مذہب کے بھی لوگ ہیں وہ بھی سارے اس میں شریک ہو جاتے ہیں، اور پھر قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر تھمنے کا نام نہیں لیتے، اور جو باہر سے فتنہ کرتا ہے وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی مسئلے سے ہم لاچار ہوئے ہیں، یا اسی مسئلے کے ہم شکار ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ملک میں طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بغیر تحقیقات کے، بغیر پڑھے لکھے، بغیر سمجھے سوچے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر سے کوئی فتنہ اٹھا رہا ہے، فتنہ برپا کر رہا ہے۔ اس کو ہم سمجھ نہیں رہے، پرکھ نہیں رہے، اس کی تحقیقات نہیں کر رہے۔ جو کہتا ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو ہمارے جو بڑے سیاسی لوگ ہیں اس کا پہلے شکار یہ ہوئے ہیں۔ ان کو اپنی حکومتوں کا لالچ تھا، اور یہ پھر باہر کی مدد لینا شروع ہو گئے، اور مدد جب ان کو مدد مل گئی، پیسے کی مدد مل گئی، پناہ کی مدد مل گئی، جیسے یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ الطاف حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی قسم کے کئی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں سے فتنہ برپا کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیڈر پہلے اس چیز کا شکار ہوئے، اور پھر وہ وہاں آئے، اور انہوں نے ان کی ماننے کی وجہ سے یہ طرح طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ اگر اس میں پیسے کی کمی آ جائے تو وہ پوری کر دیتے تھے، اور پھر انہوں نے ہمیں قرضے میں پھنسایا۔ قرضہ لیا تو ہم نے خود لیا، کیوں کہ ہم الٹے راستے پر چلے تھے۔ اس کا یہ خمینہ ہم بھگت رہے ہیں کہ کوئی بھی قوم جب الٹ چلتی ہے پھر سیدھا ہونے کے لیے اس کو کافی وقت لگتا ہے۔ اگر کوئی اچھا لیڈر آ جائے تو وہ پھر ان کو واپس اپنے مقام پر لے جاتا ہے جہاں سے وہ الٹے ہوئے تھے۔ تو یہ لیڈر ہمارا ذوالفقار علی بھٹو شہید، یہ آیا تھا، اس کو بھی رستے سے ہٹا دیا گیا۔ جب یہ رستے سے ہٹا تو پھر وہی کام شروع ہو گیا، آج دن تک شروع ہے، جو تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ بیچ میں پھر 20 25 40 سال کے بعد یہ عمران خان آ گیا، اور اس کو بھی رستے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ فتنہ برپا کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں؟ ایسا بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک مکان ہے، وہ
ہم نے تعمیر کیا ہے اس کو پلستر نہ کرائیں، اس کو کھولا بند نہ کیا جائے، اس میں رہائش نہ ہو، اس کو سانبا سرکا نہ جائے، جھاڑو نہ دیا جائے اور ویران اس کو چھوڑ دیا جائے، کبھی آیا بیٹھا اور چلا گیا، اور اسی طرح کرتے رہیں تو کیا ہوگا؟ آخر وہ گر جائے گا۔ یہی مسئلہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو قربانیاں دے کر اس کو حاصل کر لیا، مگر ہم نے اس کو گنوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو خدا را جتنے بھی لیڈران ہیں ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، پیار محبت سے بات کرنی چاہیے اور غریب عوام کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اب عمران خان جب آیا، جو چیز پچھلی حکومت نے سستی کی تھی، یعنی کہ 50 روپے کی 55 روپے کی چینی ملتی تھی، بعد میں 110 کی ملنا شروع ہو گئی، تو پھر لوگ مشکلات کا شکار ہوئے۔ جب اس کی حکومت گئی عمران خان کی تو پھر شہباز شریف آئے، اور اب دیکھ لو کہ کہاں چیز پہنچ گئی۔ ہر چیز اس کے غریب لوگوں کے انڈر سے باہر ہوتی جا رہی ہے، خرید نہیں سکتے۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کب تک اس کو جاری رکھیں گے؟ خدا را مذہبی رہنما، عالم، مفتی، سکالر، ہماری فوج، ہماری عدلیہ اور بھی جتنے اداروں کے سربراہ ہیں، ان کو مل بیٹھ کر ایک ایسا لائے عمل تیار کرنا چاہیے اور ایسے نیک انسان کو بٹھانا چاہیے کہ جو اس ملک کو ان کرائسسوں سے نکالے اور غریب لوگوں کے بارے میں سوچے، ملک کے بارے میں سوچے۔ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، اگر ملک نہیں رہا تو پھر ہم سب غلام ہو جائیں گے۔ پھر یہاں دیکھ لیں کہ ہماری قسطوں تک محفوظ نہیں رہا، مال نہیں محفوظ رہا، گھر نہیں محفوظ رہا، آنا جانا محفوظ نہیں رہا۔ تو یہ صورتحال ہے ذاتی میں۔ تو جب ہم غلام ہو جائیں گے تو پھر کیا ہمارا بنے گا؟ آپ دیکھ لیں کہ ہماری مسجدیں ویران ہوتی جا رہی ہیں، کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ گاؤں میں یہ صورتحال ہوگی، شہروں میں یہ صورتحال ہوگی، صوبوں میں یہ صورتحال ہوگی۔ سب کا میں یہ نہیں کہہ رہا، اکثر یہ کام ہو رہا ہے اور لوگوں کو دین سے دور کیتا جا رہا ہے۔ مذہبی کاٹ کھیل کر اپنا فائدہ حاصل کر کے پھر وہی کا وہی آ کے کرسی پر بیٹھ جانا اور پھر حکومت کرنا۔ تو دین کی بات ضرور کرنی چاہیے، مگر دین پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کرسی حاصل کرنے کے لیے دین کو استعمال کیا اور بعد میں پھر غیروں کے راستے پر چل پڑا، پھر دین کی نہ مانی۔ تو اس طرح یہ کام نہیں چلے گا۔ برائے مہربانی کر کے سب لوگ گٹھے ہو جائیں اور عوام کو بھی گٹھا ہونا چاہیے، سب پارٹیوں کو بلا کر، سب چیزوں سے بالا تر ہو کر سب لوگ اسلام آباد کی طرف چلیں اور وہاں جا کر اپنا حقیقی کوئی پڑھا لکھا ہوا رحم ترس، غریب ترس، عوام ترس جو ہے نا، اس کو کرسی پر بٹھایا جائے، کسی کی بھی بات نہ مانی جائے، تاکہ ہم لوگ آج دیکھ لیں یہ قرضے لیتے رہے، ملک چلاتے رہے، اور یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑے ہوئے اور یہ قرضے لیتے رہے۔ قرضہ لینا کتنی بری چیز ہے، کتنی بری بات ہے۔ لینا بھی جائز ہے، اگر نہ ہو تو لینا چاہیے، مگر سرے سے ہی قرضے پر ہی انحصار کرنا یہ بھی گناہ ہے اور غلط بات ہے کہ اپنا کچھ نہ کرنا۔ چلو ایک آدھی بار تو $10 ارب لے لیا، چلو کام چلا لیا، پھر اپنا کام بھی چلانا چاہیے نا۔ پھر یہ جب باہر سے پیسے لیتے ہیں پھر اپنے لوگوں کو نوازتے ہیں اور کبھی ادھر گیا کبھی ادھر گیا، اسی قسم کی یہ حرکتیں کرتے ہیں اور قرضہ بڑھتا جاتا ہے۔ تو اب عوام کو سوچنا چاہیے، کسی کو نہیں سوچنا چاہیے، عوام کو، کہ ان کو بالکل فرق کر دینا چاہیے، ان کو ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دینا چاہیے، کرانا چاہیے ان کا، کہ اب ان کو اپنی مرضی سے نمائندے کھڑے کریں، اور جو بادشاہ ہے اپنی مرضی سے عوام کو بغیر الیکشن کیے ہوئے
پوری عوام جو ہے نا وہ عدالت میں چلی جائے، کہے کہ بھائی اس مفتی صاحب کو بٹھا دو، تو وہ بیٹھ جائیں گے اور خود اپنی کربینہ بنائیں گے اور کوئی نیک آدمی بیٹھ جائے، تو دیکھیں کہ ہمارے دین کا انہوں نے کیا حال کر دیا، ہمارے مذہب کا انہوں نے کیا حال کر دیا، ہماری ثقافت کا انہوں نے کیا حال کر دیا، ہر چیز کو انہوں نے نقصان پہنچایا، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ اگر انہوں نے فائدہ پہنچایا تو اپنی ذات کو فائدہ پہنچایا اور اپنے عزیز و قرب کو فائدہ پہنچایا، اور جو ان کی بات مانتے ہیں ان کو انہوں نے فائدہ پہنچایا۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر۔ عقل مند سیاڑا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔